وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 14 ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ قریش کی تفسیر۔ سورہ قریش سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ فیل کی تفسیر۔ سورہ فیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا تھا، چونکہ کعبۃ اللہ کے رکھوالے قریشی تھے، قریش کا قبیلہ تھا۔ اصحاب فیل کی ہلاکت کے بعد پورے عرب میں قریش کی عظمت بڑھ گئی، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا ہو گیا اور سب کہنے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ تجارت کرنے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے قریشی، تو راستہ میں ان کو کوئی شخص لوٹنے، نقصان پہنچانے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ یہ تو ویسے بھی عظمتوں والا قبیلہ تھا، چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کی آمد ہونی تھی، محمد مصطفیٰ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ قریش۔ قریش قبیلے کا نام بھی ہے، لیکن سورت کا نام اس وجہ سے سورت ہے کہ اس سورت میں قریش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لی ایلاف قریش۔ لی جب شروع میں آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے ہے للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، للرسول، رسول کے لیے۔ لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ لی ایلاف، ایلاف کا معنی ہے محبت ڈالنے کے لیے۔ ایلاف وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اردو میں بولتے ہیں آپ الفت، الفت محبت، یہ الفت سے ہے ایلاف، ٹھیک ہے، یوں تھوڑا سمجھ لیں۔ لی ایلاف قریش، لی ایلاف محبت ڈالنے کے واسطے، قریش کے، یعنی تاکہ قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال جائے۔ پیچھے والے سے رابط ہے، ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، کیوں؟ لی ایلاف قریش، واسطے محبت ڈالنے قریش کے، تاکہ لوگوں کے دل میں قریش کی محبت ہو۔ ایلافہم یعنی محبت ڈالنا ان کی، قریشیوں کی، رحلۃ الشتاء سردی، والصیف اور گرمی کے سفر میں۔ فلیعبدوا، فا شروع میں جو تو مانا ہوگا پس، لام کے ساتھ ہے، فلیعبدوا جمع کا صیغہ ہے، فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، ربا کا معنی ہے ربا، ھذا کا معنی ہے اس، بیت گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ الذی میں نے پڑھایا تھا آپ کو اسم موصول میں، وہ ذات، اطعمہم جس نے ان کو کھلایا، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور ان کو امن دیا، من خوف خوف سے۔ ابھی ہم نے اس کا لفظی معنی پڑھا ہے، جب ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو یہ صورت بہترین طریقے سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ اب معنی ہے یہ قریش کا، قریش صورت کا نام ہے، قریش کا مطلب کیا ہے؟ یہ قریش عرب کا مشہور قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نام قریش کیوں ہے؟ بعض کہتے ہیں سمندر کا ایک سخت بہادر جانور ہے، اس کا نام قریش ہے، کیونکہ قریش کے لوگ بھی بہادر تھے اس لیے وہ قریش کہلاتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کرش کا معنی ہے جمع کرنا، کیونکہ قصی بن کلاب نے اقوام مختلفہ کو، بہت ساری قوموں کو لا کے مکہ میں جمع کیا تھا، اور ان میں اتفاق بنسبت دوسری اقوام کے زیادہ تھا، اس لیے ان کا نام قریش رکھا گیا۔ یہ قصی بن کلاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے پردادے لگتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ قریش کا معنی ایک ہوتا ہے کمائی، کسب، تو یہ قریش کے لوگ خود کما لیتے تھے، لوٹ مار کم کرتے تھے، اس لیے ان کا نام قریش رکھا گیا۔ آگے چلتے ہیں سورت کی تفسیر میں۔ سورت کا نام ہے سورۃ القریش، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مکی ہے، یعنی مکہ میں ہی یہ سورت نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ مدنی ہے۔
اس صورت کا پچھلی صورت سے کیا ربط ہے؟ گزشتہ صورت میں قریش پر ایک انعام کا ذکر تھا کہ ہم نے تمہارے دشمن کو جو تمہارے گھر پہنچ چکا تھا اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ اس صورت میں اسی انعام کا ذکر فرما کر قریش کو شکریہ ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ شکریہ کے طور پر اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر غور کیا جائے تو مضمون کے اعتبار سے اس صورت کا سابقہ صورت کے ساتھ گہرا ربط ہے، کیونکہ اس صورت میں اصحاب فیل کی ہلاکت کا نتیجہ اور ثمرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی ہلاکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عرب ممالک میں قریشیوں کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ لوگ ان سے محبت کرنے لگے، کہنے لگے یہ اللہ کے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ اسی گہرے ربط کی وجہ سے بعض مفسرین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے وہ کہتے تھے یہ ایک ہی صورت ہے، یعنی سورہ فیل اور سورہ قریش۔ لیکن حضرت عثمان نے جب اپنے زمانے میں قرآن کے مصاحف جمع کیے تھے، ایک نسخہ تیار کیا تھا، اس میں ان دونوں کو علیحدہ لکھا اور صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ بھی لکھی۔ لِإِيلَافِ قریش، واسطے قریش کے محبت کے، یعنی قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے واسطے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے قریش کو محبت اور انس کے لیے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان سے محبت کرنے لگیں، اصحاب الفیل کو ہلاک کر دیا۔ اس آیت میں معلوم ہوا کہ قریش قبیلہ اللہ کے نزدیک تمام عرب قبائل سے زیادہ محبوب و مقبول ہے۔ اس کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، پھر اسی سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ نیز کفر و شرک و جہالت کے دور میں بھی ان کے بعض اخلاق اور عادات نہایت اعلیٰ تھے اور ان میں حق قبول کرنے کی استعداد بہت کامل تھی۔ اسی وجہ پر صحابہ کرام اولیاء اللہ زیادہ تعداد میں اکثریت قریش سے تعلق رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں مجھ کو منتخب کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمی خیر و شر میں قریش کے تابع ہیں۔ اگلی آیت ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایلافہم ان کی محبت ڈالنے کے لیے، کب؟ رحلۃ الشتاء سردیوں کے سفر میں، والصیف اور گرمیوں کے سفر میں۔ یہ ماقبل سے بدل ہے، یعنی کیا پچھلی تفسیر جو آیت کی تفسیر ہے اسی اصحاب الفیل کی ہلاکت کی وجہ سے قریش کے دو سفر جو گرمی اور سردی میں کرتے تھے آسان ہو گئے۔ اب بلا خوف و خطر وہ سفر تجارت اختیار کرتے۔ یہ تو معروف بات ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں نہ زراعت ہو سکتی ہے، نہ کاشتکاری، نہ باغات، بے آب و گیاہ، پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر۔ اسی لیے تو بانی بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے یہ دعا فرمائی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس شہر والوں کو رزق دے پھلوں سے، اور باہر سے ہر قسم کے پھل یہاں لائے جائیں۔ اسی وجہ سے شہر مکہ والے اس پر مجبور تھے کہ اپنی معاش کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کریں، ان کے ساتھ تجارت کریں اور اپنی ضروریات کا دوسرے ملکوں سے انتظام فرمائیں۔ اسی بات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ والے بڑے افلاس اور تنگی میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس پر آمادہ کیا تھا کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کریں۔ چنانچہ قریش تیار ہو گئے، یہ سال میں 2 سفر کرتے تھے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کریں۔ چنانچہ قریش تیار ہو گئے، یہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، سردی کے زمانے میں یمن کا اور گرمی کے زمانے میں ملک شام کا، کیونکہ وہ ٹھنڈا ملک تھا، اور دونوں سفر میں خوب تجارتی منافع حاصل کرتے، چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم تھے۔ اسی بنا پر لوگ
دل اور جان سے ان کا احترام کرتے، قدر کرتے اور یہ ہر خطرے سے محفوظ رہتے۔ پھر مزید اللہ کا احسان یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کے قریبی علاقے تبالہ اور حرش کو اتنا زرخیز اور سبز بنا دیا کہ وہ لوگ اپنے بچے ہوئے غلات جدہ میں لا کر فروخت کرنے لگے۔ اب قریش یہیں سے غلہ خرید لیتے تھے۔ یمن اور شام کے سفر کی زحمت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قریش کو یہی انعام یاد دلا رہے ہیں۔ آگے ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ جس بیت اللہ کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہاری شان و عظمت ہے، اسی بیت اللہ کے مالک اور رب کی عبادت کیا کرو اور کسی کے سامنے نہ جھکا کرو، یعنی بت پرستی سب چھوڑ دو۔ الذی، وہ ذات، اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا بھوک سے، من جوع، بھوک سے، وآمنہم، اور امن دیا خوف سے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ پھر دو خصوصی نعمتوں کا ذکر کر کے قریش کو عبادت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ طعام، نمبر 1 ہے طعام، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانے پینے کی تمام ضروریات تمہیں مہیا فرما دی۔ نمبر 2 امن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ کوئی شخص یہاں فساد و قتال کی جرات نہیں کر سکتا، اور پرسکون خوش عیش زندگی گزارنے کے لیے یہ دونوں چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں نعمتوں سے نوازیں گے۔ اگر انحراف کرے گا تو رزق و امن دونوں سلب کر لیے جائیں گے۔ اللہ کی عبادت سے یعنی اگر پھرے گا تو رزق اور امن دونوں سلب کر لیے جائیں گے۔ اس آیت سورت کی ایک خصوصیت بھی ہے، اس میں ایک بہترین وظیفہ بھی ہے، جس میں بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو کسی دشمن کا خوف ہے، آپ خوف میں رہتے ہیں، تو جو شخص جس کو دشمن یا کسی مصیبت کا خطرہ ہو تو وہ صورت یہی سورہ قریش، سورہ الاف پڑھ لے، یہ اس کے لیے امان ہے۔ علماء کرام نے اس کو مجرب بتلایا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ تفسیر بھی آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ سنی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو نعمتوں کو یاد دلا کر بتا رہے ہیں کہ عبادت کرو۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہوں، ہمیں بھی امن سکون کا ماحول میسر ہو، تو آئیں اللہ کی عبادت کی طرف۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔